بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرنا نہایت ہی ضروری تھا، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں ایسی معلومات ہونا یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہاسپٹل کے حوالے سے، معیاری اور مفت علاج کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آئے دن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مہنگائی کا شور مچاتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ جس چیز کا ذکر کریں آپ کو اس کی قیمت کے حوالے سے ایک تکلیف کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کی بات کرتے ہیں، یا کبھی گیس کے مہنگے داموں کے علاوہ سبزی اور آپ کی جو بھی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء ہیں وہ اس قدر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہے کہ سب ہی تقریباً پریشان ہیں۔ آپ صرف یہ سوچئے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے علاج معالجہ وہ کس قدر ایک تکلیف دہ ایک پریشانی کا باعث ہوگا کہ ایک وہ بیمار ہونے والا شخص یہ سوچے گا کہ میں تکلیف سے مر جاؤں مگر بھوک سے نہیں مروں۔ تو کچھ اس قسم کے حالات میں آپ کو اگر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل یا ایک روشنی کی ایک ایسی کرن آپ کے سامنے ہو کہ جہاں آپ کو اعلیٰ معیار کا ہسپتال اور اعلیٰ معیار کا علاج آپ کے پاس موجود ہو بغیر کسی معاوضے کے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات، اس سے بڑی ایک امید کی کرن وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ کراچی شہر میں تقریباً پچھلے 11 سال سے ایک ایسا ہی ہسپتال کام کر رہا ہے جو سرکار کا ہسپتال نہیں ہے، مگر وہ صرف عوام کا ہسپتال ہے۔ عوام ان کے ساتھ جو ہے، عوام اسے پورا اس کا خرچہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں خیرات، عطیات اور زکوٰۃ کے ذریعے، اور ایک دفعہ اس ہسپتال کی چار دیواری میں جب مریض داخل ہو جاتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری اس کے علاج کی، اسے ایک اعلیٰ معیار کا علاج وہاں پہ مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کی صحت کی ذمہ داری جو میڈیکل کے شعبے میں سے لی جا سکتی ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی لی جاتی ہے۔ آج ہم انڈس ہسپتال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوا اگر شہر کے کچھ بہترین ڈاکٹر ایک پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، سب سے بڑی آبادی والے شہر میں اگر اس طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے، ایک مثالی پروجیکٹ جو ہے وہ اگر بنا سکتے ہیں تو پاکستان بھر میں کہیں بھی اس طرح کا پروجیکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اس ہاسپٹل کو آگے اور زیادہ بڑا کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں انڈس ہاسپٹل سے، ڈاکٹر محمد فرید الدین ہیں، ہیڈ آف پیڈیاٹرک میڈیسن ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ہے سر، انڈس ہاسپٹل یہ تقریباً میرا خیال 11 سال سے آپ نے کام کر رہا ہے، تو 11 سال سے یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس سے فیس نہیں لی جاتی، اور یہ کیش کاؤنٹر فری ہاسپٹل ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، بجا فرمایا۔ یہ میں کچھ باتیں ہیں جو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2004-2005 کے قریب، جب چند ڈاکٹرز نے یہ سوچا کہ جی کہ چونکہ علاج بہت مہنگا ہے تو ہم ایک ایسا کیوں نہ ہم ایک اسپتال شروع کریں، اسپیشلی جو کہ سرجری کے حوالے سے، کہ جب کہیں پر بھی اگر آپ سرجری کے لیے جاتے ہیں تو اس کا جو علاج معالجے پر جو خرچہ آتا ہے وہ 50,000 سے لے کر کب لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ بھی جا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ تو ہم کسی طریقے سے ہم کر سکیں کہ ہم ایک فری ہاسپٹل سٹارٹ کریں۔
लेकिन जब जिस वक्त ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक सर्जरी हॉस्पिटल के अलावा हमें एक मेडिसिन के भी कभी हमें साथ में हमें मिला लेना चाहिए, और इसकी बुनियाद डली। और 2007 में अगस्त 2007 में इंडस अस्पताल कोरंगी में शुरू हुआ, और उस वक्त 150 बिस्तर के अस्पताल के साथ स्टार्ट हुआ। और कराची भर से मुख्तलिफ़ जगहों से बहुत अच्छे नामी गिरामी अस्पतालों से कुछ डॉक्टर्स को लिया गया, कुछ अच्छे स्टाफ को लिया गया, और उनके साथ एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कहा कि जी कि ये बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, ये कुछ दिन के बाद रुक जाएगा। लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो थी बस वो एक अल्लाह तवक्कल पर शुरू हुआ था, और ये सोचा था कि जब अल्लाह ताला ने जब हमें एक मौका दिया है कि हम इसको शुरू करें, तो क्यों ना फिर बस अल्लाह के नाम पर ही हो, और फिर अल्लाह ही चलाएगा इसको। हम तो हम क्या हैं, हम तो सिर्फ ज़रिया हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 साल से ऊपर हो चुका है, और पहले ये सिर्फ एक अस्पताल था जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरंगी के अंदर था, और फिर उसके बाद में ये बढ़ता गया, और अब इस वक्त कराची में इसके 2 और ब्रांचेस भी हैं, लेकिन वो एक स्पेशल एक ब्रांचेस है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके अलावा फिर इसका दायरा कार जो है वो एक इंटीरियर सिंध के अंदर गया, पंजाब में गया, और इसके अलावा जो आगे के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर भी, क्वेटा के अंदर भी स्टार्ट करने का इरादा है। ठीक है। अच्छा, कितने बेड्स का इस वक्त ये हॉस्पिटल है, या ये बताइए कि माहाना कितने मरीज़ जो हैं वो यहाँ से शिफायाब होके वापस अपने घरों में लौटते हैं? जी, सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम कोरंगी का जो हमारा कैंपस है, जो मेन कैंपस है, वो पहले 150 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब चूँकि अब बच्चों का भी अब एक स्पेशल पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो वो मिला कर तकरीबन 300 हो जाता है। और अगर हम कोरंगी के अंदर ही बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर पीछे हमारा जो है वो गायनी का हमारा कैंपस है, गायनी का और नौज़ायदा बच्चों का, अगर हम उसको भी अगर हम मिला लें तो तकरीबन समझ लीजिएगा कि 360 के करीब एक बिस्तर हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा एक PIB कॉलोनी के अंदर एक हमारा एक डायलिसिस सेंटर है, जहाँ पर डायलिसिस का भी हो रहा है, और इसके अलावा एक फैमिली मेडिसिन का भी उधर एक क्लिनिक है, तो OPDs वहाँ पर भी होती हैं। ये मैं अगर आपको बताऊं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरंगी कैंपस के अंदर तकरीबन कितने मरीज़ आ रहे हैं और कितनों का इलाज हो रहा है। वैसे तो OPDs के अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं, सारा वक्त पेशेंट्स आते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी की मैं अगर आपको एक मिसाल बताऊं कि इमरजेंसी वो है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। जी हाँ। और तकरीबन कोई 1000 मरीज़ रोज़ाना जो है वो इमरजेंसी के अंदर विज़िट करते हैं, जिसमें 700 से 800 के करीब जो है वो एडल्ट्स हैं, और 250 से 300 कभी कभार 350 भी जो है वो बच्चे हैं। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि ये 1000 मरीज़ रोज़ाना आते हैं। इन 1000 मरीज़ों को रोज़ाना हमारे इमरजेंसी में देखा जाता है। इसके अलावा उनको जिनको दाखिले की ज़रूरत होती है और अगर बिस्तर खाली हो तो हम उनको दाखिल करते हैं, और अगर नहीं तो उनका ट्रीटमेंट देकर उनको घर भेज दिया जाता है या फिर किसी और अस्पताल भेज। लेकिन एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो हो सकती है वो उनके लिए ज़रूर दी जाती है। तो इमरजेंसी के लिए क्या कोई निज़ाम मुख्तलिफ है इंडस अस्पताल में? क्योंकि वो कुछ जगहों पे वो हमने सुना भी है और लोगों को शिकायत करते भी देखा है कि अस्पतालों में जब कभी जाते हैं तो वो एक फॉर्म लेके आ जाते हैं कि इसे फ़िल करें आप, तो मरीज़ को उस वक्त जो है वो सिर्फ इलाज की ज़रूरत होती है, पहचान की ज़रूरत नहीं होती कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या हुआ, इंतज़ार करें, फ़लानी चीज़ नहीं है। उस वक्त उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंडस का जो मिशन और विज़न है वो है क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हम मुफ्त मयारी इलाज हमको हम मुहैया करेंगे। और इसके लिए जो दूसरी जो कि ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये एक पेपरलेस हॉस्पिटल है। एक पेपरलेस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास आपको इधर हॉस्पिटल में एक जो कि डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर और इवन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक पेपर का इस्तेमाल नहीं होता। ये एक जितना भी कुछ होगा सब कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर हो रहा होता है। और अगर मुझे स्टोर से भी कोई चीज़ मंगवानी है, जब तक मैं कंप्यूटर पे एंट्री नहीं करूँगा वो चीज़ मेरे पास नहीं आएगी, चाहे मैं कितने ख़त क्यों ना लिख लूँ। और जब हम बात करते हैं कि फ्री हॉस्पिटल एंड हेल्थ फॉर ऑल, यानी सेहत सबके लिए, तो फिर ये सवाल जवाब नहीं होता कि जी कि आप कौन हैं। हमें सिर्फ ऐसे होता है कि आप क्या हैं।
اور اگر آپ انسان ہیں آپ کو کیا ہے اور آپ کو کیا ہے اور اگر آپ انسان ہیں بس ٹھیک ہے آپ کا علاج ہوگا. اور یہ میں نہیں کہوں گا, یہ آپ اس کے لیے لوگوں سے پوچھیں, وہ آپ کو ایک عوام بتائیں گے کہ جب بھی اسپتال کے اندر آتے ہیں وہاں پر کبھی آج تک کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, کہ وہ کون ہے, کیا ہے. ہاں ایک ڈیٹا ضرور ہمارے پاس ایک کمپیوٹر کے اندر ایک رجسٹریشن ضرور ہوتی ہے جس کے اندر ہم ان سے عمر ضرور پوچھتے ہیں, ہم ان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ جی کہ وہ کہ کیا ہیں, ایک مسلم ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو جس طریقے سے ہمارے پاس جو علاج کے لیے پیسے آتے ہیں اس کے لیے ہم کو اس کا ڈویژن کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا مطلب وہ زکوٰۃ کے پیسے جی وہ مسلمان مریضوں کے لیے اور جی خیرات عطیات کے جی دوسرے مریضوں کے لیے. تو یہ فنڈز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ زکوٰۃ کے پیسے ختم ہو گئے ہوں اور مسلمان مریض جو ہے اگر آیا ہے تو اب کہہ نہیں جی سوری, اور دوسرا اگر غیر مسلم اگر کوئی آ گیا ہمارا پاکستانی بہن بھائی تو اس کے لیے کچھ تفریق ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے کچھ؟ الحمدللہ مجھے اس اسپتال سے وابستہ ہوئے تقریباً 6 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, اور آج تک کہ یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا مریض آیا ہو اور اس کو ہم نے صرف اس بیسس پر ہم نے اس کو واپس کیا ہو کہ جی کہ یہ ہمارے پاس یہ کہ یہ والی چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہاں سہولت اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس دماغ کی سرجری نہیں ہے, ہم وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم آفر نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ تمام چیزیں موجود ہیں. کینسر کا علاج ہوتا ہے جی یہاں پہ؟ الحمدللہ ہمارے پاس بچوں کے کینسر کا علاج ہوتا ہے, اس کے علاوہ بچوں کے اور بڑوں کے کینسر کی سرجریز کا علاج بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کینسر کی کیمو تھراپی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایڈلٹ کے لیے وہ کہیں باہر سے کروانی وہ ہم ان کو باہر ہم ان کو بھجوا دیتے ہیں, لیکن بچوں کا کینسر اگر ہے اور وہ ہمارے پاس پورا 100% ہمارے پاس پورا علاج ہوتا ہے اس کا. اور ایک بہت بڑا ڈیٹا ہمارے پاس, میں اگر آپ کو اس کا کیونکہ یہ بات چلنے کے لیے تو میں بتا دوں کہ کینسر کا بچوں کے اندر پہلی بات ہے کہ جو کہ کینسر ہے وہ قابل علاج ہے, اور اس کے کینسر کے سکسیس ریٹس بہت اچھے ہیں, اور سمجھیں مور دین 90% جو بچوں کے جو کینسرز ہیں وہ قابل علاج ہیں. اچھا, اور وہ نہ صرف قابل علاج ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاؤں کہ مطلب جن کے بچوں کو جو بچے تکلیف میں ہیں کینسر کی وجہ سے, ان کے پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کینسر بچوں کے لیے وہ اس کے چانسز بڑے بہترین ہیں اور قابل علاج ہے. جی بالکل جی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اس کے لیے جتنے بھی بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں کینسر کے, چاہے وہ یعنی وہ انفیکٹ ہمارے پاس جو کہ ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے وہ صرف کراچی سے نہیں آتے, سندھ سے آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, KPK سے آتے ہیں, خیبر, اور اس کے علاوہ پنجاب سے, پنجاب کا پورا ایک لوور پنجاب ہمارے پاس ضرور آ رہا ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان سے باہر ایران اور افغانستان سے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کا علاج, کیونکہ یہ واحد اسپتال ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو کہ 100% فری علاج دے رہا ہے کینسر کا. اور جگہ ہیں, مطلب ہے کہ اور جگہوں پر بھی ہے, لیکن ٹوٹلی 100% فری علاج وہ ایک انڈس اسپتال پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کسی قسم کے اس میں ٹیسٹ وغیرہ اور سارا کچھ آپ نے چار دیواری کے اندر ہی ہوگا. انفیکٹ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ایجنٹ جو کہ علاج ہمارے پاس نہیں بھی ہے, یہ سے میں آپ کو کینسر کے حوالے سے بات بتاؤں. فار ایگزامپل اگر کسی مریض کا پیٹ سکین ہونا ہے, اور پیٹ سکین اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت کراچی میں 1 یا 2 ہی جگہیں جہاں پر پیٹ سکین ہوتا ہے, تو انڈس اسپتال اس کا ٹیسٹ باہر سے کرواتا ہے اور پیسے خود دیتے ہیں. اور ایون کینسر کے بچوں کے علاج کا تو یہاں تک اسے سمجھ لیجیے گا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسے بچوں کے جن کے دماغ کی سرجری, جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے, ہم کسی اور اسپتال میں بھجوا رہے ہیں, کسی پرائیویٹ اسپتال میں بھجوا رہے ہیں, تو انڈس اسپتال خود اس کے پیسے دیتا ہے کہ آپ جائیں, جا کر آپ وہاں سے آپ سرجری کرائیں اور پھر باقی علاج پھر آپ ہمارے پاس آ کے کرائیں. واہ ماشاء اللہ. اچھا, جب کسی جگہ پہ مطلب کراچی جیسا شہر جہاں 2.5 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں, ایک اندازے کے مطابق صحت کی سہولتیں سرکاری سطح پہ اس طرح موجود نہیں ہیں, اور ایک غریب آدمی کو علاج چاہیے, اور اسپیشلی ایک ایسا علاج جو کہ ہر غریب امیر سب کو ہی چاہیے بغیر معاوضے کے بہترین جدید ترین سہولیات کے ساتھ, تو یہ تو کلومیٹرز میں لائن لگی رہتی ہوگی, کیسے ڈیل کرتے ہوں گے؟ اور پھر ہمارا جو نظام ہے رشوت اور سفارش کا,
تو اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی تو نہیں ہوتی؟ دیکھیے ہمارے پاس جو سب سے اولین ترجیح ہے وہ مریض ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مریض کو اگر کوئی ایمرجنسی ہے، اس کو اگر ایسا کوئی علاج چاہیے جو اس کو فوراً چاہیے، اس کے لیے ہمارا ایمرجنسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مریض چاہے وہ کتنی ایمرجنسی میں جو بھی آتا ہے، اس کو وہاں پر ایمرجنسی کے اندر فوراً دیکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا ہے کہ وہ انتظار کر سکتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کر سکتا ہے، تو ہم اس کو انتظار کروا لیتے ہیں، لیکن اگر اس کو زیادہ بھی انتظار کر سکتا ہے تو ہم زیادہ بھی انتظار کرا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کے جو مریض ہیں ہم ان کو پہلے ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے سفارش کی اور اس طرح کی، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی مثال بتا دوں کہ ہمارے پاس ایون جو میرے ہاسپٹل کے سینئرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک کبھی وہ میرے پاس کسی مریض کو لے کر آئے ہوں یا مجھے فون کر دیا ہو کہ یار یہ ہمارے پاس کوئی مریض آیا ہے، کسی ریفرنس سے آیا ہے، ذرا سے اس کو پہلے اس کو دیکھ لو، یا اس کو ذرا زیادہ فوقیت دے دو، یا اس کو بستر، یہ والا بستر دے دو اس کو داخل کرنے کے لیے۔ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ یہ بات نہیں کہیں گے، اور ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اگر میں نے کہہ بھی دیا تو ہوگا نہیں۔ اور یہ ایک اتنی بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ سچویشن آ جاتی ہے کہ اور ایسا نہیں، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار کسی نے اگر بائی پاس کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو ہمارا انٹرنلی ہم اس پر اتنی ایک جو ہے کہ مین میخ ہو جاتی ہے اس پر کہ ہم اتنی جو ہے وہ اس میں فوراً ایک انویسٹیگیشنز ہو جاتی ہیں کہ بھئی کہ یہ کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور پھر جو کرتا ہے تو پھر اس کو پھر بھرتا بھی ہے۔ بالکل، تقریباً جب سارے ہی لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہو کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آٹومیٹیکلی مائنس ہو جاتی ہیں۔ ایک وقفے کا وقت ہے جناب، ایک وقفے کے بعد دوستو ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں اور مزید بات کریں گے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں ہم انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے، جہاں معیاری اور مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے شہریوں کو۔ کراچی میں یہ ہاسپٹل ہے، کورنگی کراچی میں، اور اب صرف یہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، اس طرح کے کئی انڈس ہاسپٹل جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی کچھ سٹارٹ ہو چکا ہے سلسلہ، کچھ ابھی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فرید الدین ہیں، جو کہ ہیڈ آف پیڈیاٹرک میڈیسن انڈس ہاسپٹل سے ہی ان کا تعلق ہے۔ سر، وقفے سے پہلے آپ سارے اس سٹرکچر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ آخر ہے کیا، اور یہاں پہ کس قدر سہولت ہے ایک عام شہری کے لیے علاج معالجے کی غرض سے۔ یہ بتائیے کہ آج تک یہاں پہ کتنے ہزار یا مطلب کتنی بڑی تعداد میں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے؟ جی دیکھیے، جس وقت انڈس اسپتال نے اپنے دروازے کھولے تھے 2007 سے، اگست 2007 میں، اس وقت سے لے کر اب تک کے، یہ میں آپ کو دسمبر 2018 تک کا میں اگر آپ کو فگر بتاؤں تو الحمدللہ انڈس اسپتال سے اب تک کے 80 لاکھ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ 80 لاکھ مریضوں کا مفت علاج ہو چکا ہے، یعنی انہوں نے کوئی پیسے ان کے خرچ نہیں ہوئے؟ 1 روپیہ نہیں دیا۔ اچھا، دوائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تو خود خریدتے ہوں گے نا؟ وہ جو اسپتال کے اندر جو کچھ بھی استعمال ہو رہا ہے وہ مفت ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں پھر وہ، اور ایون ہم جب ہم چھٹی دے رہے ہوتے ہیں مریضوں کو اسپتال سے، اس وقت بھی ہم ان کے ہاتھ میں ہم دوائیں دے کر بھیجتے ہیں، تاکہ جب وہ جائیں تو کم از کم وہ صرف اور صرف یہ دوائی خریدنے کہ نہ خریدی اور انہوں نے دوائی نہیں لی، اور پھر اس کے بعد میں وہ پھر دوبارہ بیمار ہو کے واپس آئیں، تو اس لیے ہم ان کو وہ دوائیں بھی دیتے ہیں تاکہ وہ گھر جا کے وہ دوائیں بھی استعمال کریں۔ کیا بات ہے جناب، زبردست۔ اچھا، پاکستان میں مطلب آپ کا وہ جو ایک خواب ہے کہ پاکستان بھر میں اتنے ہاسپٹل ہوں، یا اتنی جگہوں پہ ہم اتنے بیڈز کے مطلب ہاسپٹل بنا کے لوگوں کو فری اور اس لیول کے جو ہے نا وہ
مطلب ایک انہیں اسٹینڈرڈ جو ہے پرووائڈ کر سکیں، تو وہ کیا ہے وہ خواب، ذرا اس حوالے سے بتائیں، جہاں سے شروع ہوا تھا کام اور اب جو ہے وہ خواب کس جگہ پہ ہے یہ بھی؟ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جس طریقے سے اسپتال ادھر کورنگی میں سٹارٹ ہوا تھا، اور ایک چھوٹے سے ایک اسپتال کے ساتھ ایک کانسیپٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ کہ میں آگے بڑھتا گیا اور کارواں بنتا گیا والی بات ہے یہ کہ پھر اس کے بعد میں لوگ ملتے چلے گئے. اور انڈس اسپتال دو طریقے سے کام کرتا ہے. ایک وہ اسپتال کو جہاں پر کہ وہ اسپتال ان کو دے دیا جاتا ہے، یا وہ اسپتال کو وہ اون کرنا ایک کر لیتے ہیں، ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ وہ اسپتال کو خرید لیتے ہیں، اس کی ایک جو ملکیت ان کے پاس آ جاتی ہے، مطلب ناٹ ان ٹرمز آف خریدنا، لیکن اس کی پورا وہ اسپتال ان کو دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ لیں اور اب آپ شروع کر دیں، آج سے آپ کا ہے. یعنی کہ کوئی جس طرح فرض ڈونیٹ کر دیتا ہے ہاں ہاسپٹل. کوئی جس طرح فرض کریں کوئی سرکاری ہسپتال ہے، جی ہوا رہے کہ نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، میں وہی بتا رہا ایک تھا. پرائیویٹ ہاسپٹل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جناب یہ پکڑیں آپ سنبھالیں آپ چلائیں. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک تو طریقہ وہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ خود کہتا ہے کہ جی کہ آگے کہ یہ اسپتال ایسا ہے کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایڈمنسٹریشن آپ سنبھالیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ پھر اسپتال کو ہم پھر ٹیک اوور کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. بھونگ کے اندر ایک جگہ ہے، بھونگ کے اندر وہاں پر ادھر ایک بہت بڑا ایک اسپتال تھا، اور ان کے جو اونر تھے کہاں پہ یہ جگہ؟ سوری بھونگ، یہ کہ بھونگ سمجھیے یہ کیجیے کہ لوور پنجاب میں، اچھا صادق آباد کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے، پنجاب میں انٹر ہوتے ہوئے. جی جی بالکل پنجاب میں جیسے. تو یعنی صادق آباد کے لیے آپ رائٹ جاتے ہیں، بھونگ کے لیے آپ لیفٹ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک اسپتال تھا، اور وہ اس کی انہوں نے ان کا وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے ایک کافی اچھے انسان، انہوں نے جو ہے ایک دن انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ایک اسپتال میں نے بنایا ضرور تھا، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا، اور وہ بیٹے کا کسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب یہ اسپتال جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نام پر میں اس کو کار خیر کے لیے استعمال کروں. اور وہ اسی طرح سے کسی دن وہ بس آئے اور انہوں نے آ کر انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا اسپتال ہے، یہ آپ لے لیں، یہ زمین کے ساتھ اس کی پوری ملکیت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اسپتال میں آپ کو انڈس کے نام پر میں ڈونیٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد سے وہ اس ایریا کے اندر وہ ایک واحد، وہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر وہ ایک واحد بڑا اسپتال تھا، اور وہ اسپتال الحمدللہ وہ انڈس نے لیا، اور آج اس کو 4 سال سے اوپر ہو گئے، اور الحمدللہ وہاں پر سارے کے سارے مریضوں کا مفت اور معیاری. انڈس اسپتال کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسی وقت ہم علاج کریں گے کہ جہاں پر ہم مریضوں کا مفت علاج کریں گے، چاہے وہ کوئی ہم 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کرتے، اور جو بھی آنے کے بعد اپنا ایک علاج کرائے، اس سے کسی لیول پر کسی کاؤنٹر پہ کسی جگہ پر نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے پاس کہ 5 روپے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے پاس 5 لاکھ ہیں کہ نہیں ہیں. بس وہ آئے اور اپنا آ کے علاج کرائے. ایون انڈس اسپتال کے جتنے کیمپسز ہیں ان سارے کیمپسز پہ تقریباً ہر دیوار پر ایک بورڈ آویزاں ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے نہ تو آپ سے پیسے لیے جائیں گے نہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے، اور اگر آپ سے پیسے مانگتا ہے تو یہ ہماری ہیلپ لائن ہے، اس پر آپ ضرور اطلاع فرمائیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہی زکوٰۃ کے لیے اور جو بھی چیریٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا ڈھونڈ کے اور پیسے جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھ کے. رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو 11 مہینے کیسے سارا چلتا ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری کوشش صرف 1 مہینے میں ہی کرتے ہیں، یا پورے سال تو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے رہتے، لوگ صرف اسی مہینے میں دیتے ہیں، تو بڑی اماؤنٹ تو ایسے ہی اکٹھی ہوتی ہوگی. اور پھر یہاں سے کوئی اور سرکاری سطح پہ یا کوئی اور ایسا وہ نہیں ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ کہیں کوئی بیئر کرتا ہو، تو یہ اصل فلسفہ جو ہے وہ اس کا ہے کیا چلنے کا، وہ بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ توکل، ٹھیک ہے. اور ہم نے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال بتاتا ہوں کہ ایک نئی سروس سٹارٹ کرنی تھی، تو میں نے اپنے ہاسپٹل کے سی او سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ ایک سروس ہے جو میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہ خرچہ بھی آئے گا اور اس پہ سب کچھ ہے، اور اب ایک نئی چیز ہے جو ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری نیت اچھی ہے، تم کرنا چاہتے ہو، اور تمہارے پاس وہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، ٹھیک ہے،
बस ठीक है, अल्लाह का नाम लो और शुरू करो और इंशाल्लाह ताला एक अल्लाह कोई ना कोई वसीला निकालेगा। और वो जो इलाज था वो वाकई यानी लाखों का इलाज था एक मरीज़ पे, ठीक है। अच्छा। यानी एक ऐसा मर्ज़ भी है जिसके अंदर बाज़ बच्चों को जो इलाज चाहिए होता है उसके इलाज के लिए तकरीबन समझें कि 90 से 96 लाख रुपए साल के चाहिए, ठीक है। तो ये एक, और वो भी एक ही मरीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम शुरू करो और तुम्हें अगर आता है तुम स्टार्ट करके देखो। और अभी मैं ये सोचकर मैं अभी बस एक अप्रूवल आने के बाद अब मैंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, अब ठीक है अल्लाह ताला से बस दुआ करते हैं कि कहीं से हो जाए। और वो कहते हुए मैं उनके ऑफिस से निकल के मैं बस क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया था, मैं अपना निकल गया अस्पताल से। कोई 7:30-8 बजे के करीब जो है वो मेरे सीईओ का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई वो तुमने ज़िक्र किया था और वो इत्तेफाक से जो है वो अभी मैं जहाँ पर मैं गया हुआ था और मैं ऐसी किसी से मैं अपना फ़लसफ़ा मैं अपने इंडस का बयान कर रहा था और वहीं पर इत्तेफाक से जो है एक और साहब बैठे हुए थे और पता चला कि जिस मर्ज़ की तुम बात कर रहे थे उनके अपने बेटे को यही मर्ज़ था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ है। और वो उन्होंने कहा है कि जी कि अब आपके पास जो भी अगला बच्चा होगा उसका पूरा इलाज मैं खुद करूँगा। वाह सुभान अल्लाह, यानी कि आपने सिर्फ नियत की है और रास्ता खुद ब खुद कुदरत ने दिखा दिया। सुभान अल्लाह। सर एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कैसे? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याहिया भाई आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान है और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम हो। मुझे ये लोग जो जिस जज्बे को लेके बैठे हैं, यकीन करें कि ये बात हमारे लिए ये फ़ख्र है, क्योंकि आज देखें अगर हम हर वक्त नेगेटिव ही बात करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि हमारे यहाँ अदीब रिजवी जैसे डॉक्टर फरीद जैसे लोग मौजूद हैं जो एक जज्बे के साथ काम करते हैं। ये काम देखें इंडस हॉस्पिटल वाकई उसकी एक बात जो मैंने देखा भी है उसको इत्तेफाक से, और वहाँ देखिए इलाज देना और फिर मेयारी इलाज और क्वालिटी सर्विसेज देना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बड़े शहर को एकोमोडेट करना, उनको इस चीज़ों को करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एक कितने लोग से फैज़याब हो रहे हैं, कितने लोगों की दुआएं इनको लग रही होंगी। डॉक्टर से मेरा सवाल ही, डॉक्टर साहब देखिए ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको रन करना, इनके एक्सपेंसेस पेयर करना, इट्स अ वेरी हार्ड टास्क, और जाहिर बात है हर साल आपको इतनी बड़ी रकम दरकार होती है। तो ये जो कैंपेन आप लोग चलाते हैं और इसको पूरा फुलफिल करने के लिए वो कौन लोग हैं, ये एफर्ट्स कैसे करते हैं? क्योंकि ये देखिए मैं खुद समझता हूँ इस चीज़ को, इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी हाई होती है कि इसको अगर हम इंसानी दिमाग से सोचे पॉसिबल नहीं होता। आपने तवक्कल अल्लाह तक की बात की, तो वाकई अगर ये जज्बा ना हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं चल सकते। तो आप मुझे जरा सा ये बताइए कि इसको आप एकोमोडेट, इसको आप फुलफिल कैसे करते हैं इन चीज़ों को? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, तो इनका सवाल मेरे ख्याल से ये कि कैसे सारा सब जी, कैसे सारा वो निज़ाम चलता रहता है, अल्लाह के ऊपर तो तवक्कुल। जी बिल्कुल, ये तो मैंने बताया, ये तो मैंने हाँ। एक अब हम खुद हम क्या करते हैं, हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स हमारी रहती हैं, हम जहाँ से हम लोगों से हम बात कर सकते हैं करते हैं। एक तो हमारे जो सबसे बड़ी जो हमारी कैंपेन है वो हमारे मरीज़ खुद हैं, और जब हमारे मरीज़ जाकर जब 4 लोगों में ये बात बताते हैं तो फिर खुद ब खुद एक जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वॉक इन कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं और आकर हमें एक डोनेशन देकर जाते हैं, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी। कुछ हमारे बहुत फिक्स्ड हैं जो कि हमें बहुत मुस्तकिल बुनियाद पर हमें करते हैं, और जिन्होंने प्लेज किया हुआ है, कंपनीज वगैरह भी, कंपनीज भी होती हैं, वो भी हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों का एक मुझे बंधा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जी कि आप फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि जी आप मुझसे हर महीने मुझसे बस आप एक 50,000 का आप एक फॉर एग्जांपल एक जो चेक आप एक इस अमाउंट का आप चेक मंगवा लिया करें, ठीक है। तो इस सतह पे 50,000 की भी वो हेल्प हो सकती है मंथली? लोगों ने बांधे हुए लोगों ने अपने खुद से रखे हुए, और वो उनका कहा हुआ है कि जी कि बस ये कि मुझे याद रहे या ना रहे, बस आप अपने आप किसी को भिजवा दीजिए और वो आकर बस हमसे लेकर चले जाएं, और वो उन तक शफाफ तरीके से उनके पास रसीद मिल जाती है उनको। नंबर एक तरीका। नंबर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब हमारे पास कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कि हमने काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमारा एक जो टीबी का एक प्रोजेक्ट है। टीबी का प्रोजेक्ट इस वक्त अभी पूरे पाकिस्तान भर के अंदर एक हमारी अगर आप देख रहे हो कि क्रिकेटर यूनुस खान के तस्वीर के साथ कुछ गाड़ियाँ जो है वो मूव हो रही होती हैं कराची भर के अंदर। ये एक मोबाइल यूनिट है कंटेनर के अंदर, और इसके अंदर होता यही है कि जी कि उस कंटेनर के अंदर उस मोबाइल यूनिट के अंदर एक अदद एक्सरे मशीन मौजूद है।
اس کے اندر لیبس موجود ہیں, اس کے اندر پورا ایک یونٹ جا رہا ہوتا ہے گاڑی کے اندر ایکس رے گاڑی کے اندر سب کچھ پورا ایک ٹرک کے اندر موجود ہے, اور اس طرح کے تقریباً 53 ٹرکس ہیں جو کہ شہر بھر کے اندر موو کر رہے ہیں. یہ جاتے ہیں مختلف ایریاز کے اندر, سلم ایریاز کے اندر جا کر وہاں کھڑے ہو جائیں گے, مریض آئیں گے, خود آ کے وہ آ کے ادھر چیک اپ کراتے ہیں, ایکس رے کرواتے ہیں, ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر ان کو اگلے دن ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں جی کہ آپ کا ایکس رے تو خیر اس وقت بتا دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد میں کہ ہاں جی یہ آپ کے اندر یہ فلاں ٹی بی کے جراثیم لگتے ہیں, آپ کا یہ علاج ہوگا, اور اس وقت ان کو پھر علاج بھی ادھر سے مہیا کیا جاتا ہے. تو ٹی بی آج بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے کیا؟ ٹی بی وہ چیز ہے جو کہ ہمارا ہیلتھ پرابلم ہے, اور صرف ٹی بی وہ نہیں ہے جو کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کھانس لیا تو اس کو شاید ٹی بی ہے. ہم ہر طرح کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم دماغ کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم گلے کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم پھیپھڑوں کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم آنتوں کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم ہڈیوں کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم جوڑوں کی ٹی بی دیکھتے ہیں, ہم ہر طرح کی ٹی بی دیکھتے ہیں. اچھا, تو مجھے کچھ اور سوالات مجھے آپ سے کرنے ہیں کہ آپ پیڈیاٹرکس میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں. سر بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مطلب وقت سے پہلے پیدا ہو جانے کی وجہ سے, اور کیونکہ اتنا مہنگا ہے ان کا وہ سارا انہیں رکھنا انکیوبیٹر وغیرہ میں, اور وہ ایک کس طرح ایک غریب آدمی برداشت کرتا ہوگا, اور ذرا اس حوالے سے بتائیے. اور انڈس ہسپتال میں کیا کیا سہولیات ہیں, ذرا اس بارے میں بھی. الحمدللہ انڈس ہسپتال کے اندر بچوں کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے, چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ نوزائیدہ ہوں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس وارڈز ہیں, ہمارے پاس آئی سی یو ہے, ہمارے پاس ایک ہائی ڈپینڈنسی کا یونٹ ہے, ایمرجنسی ہے, ڈے کیئر سروسز ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے پاس این آئی سی یو بھی ہے جو کہ ہم ایک نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ کہلاتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک چھوٹے سے اسپتال کے اندر بھی اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی اگر انکیوبیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں کوئی شیشے کا ڈبہ جس کے اندر نوزائیدہ بچے کو رکھا جاتا ہے جو بہت کمزور پیدا ہوتا ہے یا کسی انفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے علاج معالجے پر تقریباً سمجھیں روزانہ کے کم از کم بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا اسپتال بھی 5 سے 8 ہزار روپے تو لیتا ہی لیتا ہے. اور اگر آپ کسی اچھے اسپتال میں چلے جائیں یا کسی معیاری اسپتال میں چلے جائیں تو اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً 50,000 تک کے بھی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر. اور اگر ہم انٹینسو کیئر بڑے بچوں کی بات کریں تو اس کا بھی تقریباً سمجھیں کہ 10-15 ہزار روپے سے لے کر 20-25 ہزار روپے 30 ہزار روپے تک کے بھی روزانہ کے علاج پر مہیا. یعنی کہ غریب آدمی کی رینج سے تو یہ ہے ہی باہر. وہ تو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کی تو مہینے بھر کی آمدنی بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کی جائے کہ 10 سے 15 ہزار ہے, کسی کی 20 ہزار ہے, مہینے بھر کی آمدنی. اور وہ اگر ایک ہی دن میں اگر وہ سب کچھ دے دے گا تو وہ پھر خود کیا کھائے گا, سب گھر والوں کو کیا کھلائے گا. بچے جو ہیں وہ مطلب کیا ہوتا ہوگا ان کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو اب یہی وجہ سے ہم نے جب سے ادھر اسٹارٹ کیا تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ ساری چیزوں کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے. ایک بہت اچھا ایک بڑا نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہاں پر یہ ہمارے اسپتال کے اندر 24 گھنٹے اور سارا وقت آپ کو یہاں پر ادھر مریضوں سے بھرا ہوا ملے گا. ہمارے پاس کبھی بھی ہمارے پاس بستر خالی ہوتا نہیں ہے, یعنی جیسی مریض داخل ہوا اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اب وہ جانے والا ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیچھے ابھی ہمارے پاس 4 بچے اور موجود ہیں جن کو ابھی ہمیں داخل کرنا ہے. تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم مریضوں کو ہم ٹھیک کر کے, اور ایک اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے, اور ایک وہ گھر جاتے ہیں تاکہ ہم دوسرے مریضوں کو لے سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کا ٹرن اوور ہمارا بڑھ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے, ہر وقت جو ہے لوگ لائن میں کھڑے ہیں, انتظار میں, قطار میں کھڑے ہیں, تو وہاں پہ کبھی کبھی جو سروس ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. مطلب جو کام کرنے والا ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک عجیب سا تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار رکھے کیا ہے, اسے وہ لوگوں کی وہ تکلیف جو ہے وہ اس طرح محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے. یہ آپ نے ہسپتالوں میں یہ دیکھا ہوگا اس طرح کا ماحول. تو یہاں پہ اس حوالے سے کیا کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیونکہ میں یہاں پہ گیا نہیں ہوں, مگر میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح علاج ہوتا ہے کہ جس طرح مہنگے ہسپتالوں میں ایک بڑا ٹرینڈ اور بڑا سروس دینے والا کمپیوٹرائزڈ سارا سسٹم جو ہے
وہ یہاں پہ اپنایا ہوا ہے. تو وہ کیا اس کا طریقہ کار ہے, کس طرح آپ نے وہ اس جذبے کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے ہمارے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ایسا چل رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس سرویز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مریضوں کا رش کتنا بڑھتا جا رہا ہے. جب بھی ہمارے پاس مریضوں کا رش بڑھتا ہے اور اس کی ایک ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی اس کی پوری رپورٹس بنتی ہیں اور یہ اوپر ہمارے جو ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ویٹنگ ٹائم کتنا بڑھ رہا ہے. اور ہم سے یہی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں بس آپ مریضوں کو آپ انتظار نہ کرائیں, آپ ان کو جلد از جلد آپ ان کو دیکھیں. اور جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ کم پڑ رہی ہے یا ہمارے پاس لوگ کم ہو رہے ہیں تو وہ فوراً سے پھر ہماری کیپیسٹی کو بڑھا دیتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ہم نے ایک ٹارگٹ دیا ہے, فار ایگزامپل کہ آپ آج 25 مریض آپ کو روزانہ دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی ڈاکٹر ہے اور وہ 25 مریض دیکھ رہا ہے اور اب آپ کے پاس مریض زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک ہی ڈاکٹر دیکھ رہا ہے تو اب ہم آپ کو 2 ڈاکٹر کر دیتے ہیں. اچھا. اسی طرح سے بڑھتے اب اس وقت ہمارے پاس یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کی وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم نے ان کے لیے کچھ رستے اور بنا دیے. فار ایگزامپل جیسا کہ ڈے کیئر سروس ہے. ڈے کیئر سروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح میں آئیں اور صبح میں آ کر آپ اپنا علاج کرائیں اور شام تک ہم آپ کو گھر واپس بھیج دیں اور پھر آپ اگلے دن پھر آپ دوبارہ آ جائیں. اچھا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرن اوور بڑھ جاتا ہے. یہ مریضوں کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو بستر پہ لٹائیں, ہر مریض کو بستر پہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو کچھ کو ہم بٹھا کر بھی کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ مریض ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف خون لگنا ہے. فار ایگزامپل اب خون لگنے کے لیے وہ اگر اسپتال میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد میں پھر اس کے لیے بلڈ ارینج ہو اور ارینج ہونے کے بعد میں پھر اس کو بلڈ لگے اور بلڈ لگنے کے بعد پھر وہ گھر جائے, جس کے اندر شاید ہو سکتا ہے 24 گھنٹے لگ جائیں یا ڈیڑھ دن بھی لگ جائے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم نے ان کو صبح میں بلایا, دوپہر شام تک ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کو لگا دیا اور لگانے بعد ہم نے ان کو گھر پہ بھیج دیا. یا انجیکشنز لگنے ہیں, اسی طرح سے ہم نے ان کو بلایا کہ آپ آئے اور آپ آ کر آپ انجیکشن لگوا کے چلے جائیں. تو اس سے ہمارا جو ہاسپٹل اسٹے ٹائم ہے وہ ہمارا کم سے کم ہو جاتا ہے, کاسٹ بھی کٹ ہو جاتی ہے. لائک وائز ہمارے پاس کچھ فاسٹ ٹریک کلینکس ہیں جس کے اندر ہم نے کیا یہ کہ ہم نے کنسلٹنٹس کو یا اسپیشلسٹ جو کہ اس فیلڈ کے اندر ہیں ان کو ہم نے ایک خاص کلینک پر ہم نے ان کو جگہ دی اور ان کے ساتھ ہم نے کچھ 2-3 لوگوں کو ہم نے ان کو سبارڈینیٹس دیے اور ہم نے ان سے کہا کہ جی کہ یہ مریض جس کو ایک کنسلٹنٹ کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی لائن میں لگنا پڑے اور بعد میں یا 2 یا 3 دن کے بعد بلا رہے ہیں, آپ جس دن وہ مریض آئے اسی دن دیکھ لیں, بے شک وہ تھوڑا انتظار کر لیں اور آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. اب آپ جو ہے ایک کنسلٹنٹ کے ساتھ اگر 4 اور جونیئر ڈاکٹرز اگر موجود ہوں گے تو ایک ہی کنسلٹنٹ جو ہے وہ 4 مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر وہ کام کر سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, جو عوام ہے, ویسے تو انڈس ہاسپٹل کا مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی میں مطلب جس جگہ پہ ہے, جس شہر میں ہے, وہاں کے سارے ہی عوام جانتے ہیں, سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایسے ایک ہاسپٹل ہے, ایک امید کی کرن ہے کہ اگر ہمیں اچھا علاج چاہیے تو ہم وہاں کا رخ کریں گے. مگر پھر بھی کچھ لوگ اگر شاید جن کو نہ پتہ ہو یا کچھ لوگوں کو اسے سارے پروسیجر کا نہ پتہ ہو کہ مطلب یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور کیا وہاں, وہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ کون کون یہاں پہ جا سکتا ہے علاج کے لیے اور یہاں پہ کس قسم کا علاج ممکن ہے. اوکے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ کون تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن کہاں جا سکتے ہیں. جس کے علاوہ میں یہ بتا دوں کہ کراچی کے اندر ہمارے 3 کیمپسز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. بدین کے اندر ہمارا ایک جو ہے وہ سول ہاسپٹل بدین جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن انڈس اسپتال کے پاس ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ایک ہمارا بھونگ کے اندر ہے, ایک ہمارا مظفر گڑھ کے اندر ہے اسپتال جو کہ ایک طیب اردگان اسپتال ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے لیکن اس کی ایڈمنسٹریشن انڈس کے پاس ہے. اس کے علاوہ ملتان کے اندر ملتان کڈنی ڈیزیزز کا ایک اسپتال ہے جو کہ انڈس کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ صرف لاہور بھر کے اندر 5 اسپتال ہیں جو کہ انڈس کی جس کی ایڈمنسٹریشن انڈس کے پاس ہے. تو جس کے نام کے ساتھ انڈس لگ جائے وہ علاج بالکل فری ہو جاتا ہے اس کا؟ جی بالکل, انشاءاللہ یہی ہوگا. اور اس کے علاوہ KPK کے اندر ابھی ایک اسپتال بن رہا ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر اسپتال بن رہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ مظفر گڑھ آزاد کشمیر کے اندر بھی وہاں پر بھی ایک اسپتال کا ایک قیام ہو رہا ہے. اور انفیکٹ ہمارے سیٹلائٹ کلینکس ہیں جو کہ ایگزیکٹلی مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن 58 کے قریب ہمارے سیٹلائٹ کلینکس ہیں
جو کہ پاکستان بھر کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کون کون جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، بس آپ کا انسان ہونا ضروری ہے اور آپ کو صحت کی ضرورت ہے۔ آپ سیدھا جائیں انڈس ہسپتال کے اندر اور آپ جا کر، اور یہ آپ سے یہ آپ کے نہ کوئی آپ کے کپڑے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی آپ کی حیثیت دیکھ رہا ہے، اس نے بس یہ کہا کہ اچھا آپ آئے ہیں اور آپ کو یہ علاج دیا جائے گا۔ اور علاج میں بھی جس کے اندر ہمارے پاس کارڈیک سروسز کے پورا ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو اگر اینجیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے، اینجیوپلاسٹی کی ضرورت پڑتی ہے، عام پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر 1,00,000 2,00,000 روپے کا ایک سٹنٹ کٹ لگ جاتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ہمارے پاس مفت ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 30 سے 40 مریضوں کا جو ہے جن کو ایک اینجیوگرافی ہوتی ہے، جن کو ایک سٹنٹ ڈلتا ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایک سٹنٹ پر بھی اگر 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اگر خرچہ آتا ہے تو کتنا روزانہ کا علاج ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹرز جو ہیں یہاں پہ وہ ان کا انتخاب جو ہے وہ انڈس ہسپتال کے لیے ذرا وہ بتائیے گا کہ کس معیار کے ڈاکٹرز جو ہے وہ لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، ویسے تو بات ایسا نہیں مگر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ سرکاری ہسپتالوں میں یا کچھ جو ہسپتال ہیں یہاں پہ نئے بچوں کو کام ہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل نیا ہے۔ کیا ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ ضرور۔ انڈس ہسپتال کے اندر جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ پریکٹیشنرز ہیں، اور ان کے پاس نہ صرف یہ کہ ان کے پاس پاکستان کی ڈگری ہے، پاکستان کی ہائیسٹ ڈگری ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو پاکستان میں ڈگریز بہت مل رہی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہائیسٹ ڈگری، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ باہر کے ملکوں سے بھی یہاں پر پڑھ کر، انگلینڈ سے، امریکہ سے اور جرمنی سے لوگ پڑھے ہوئے ہمارے پاس، اور جن کا لائسنس ملا ہوا ہے اپنے جو کہ پریکٹسنگ رہے ہیں وہاں پر، جنہوں نے پریکٹس کرتے رہے وہ یہاں پر آ کے پریکٹس کرتے رہے۔ بالکل۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جتنے کنسلٹنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو کوالیفائڈ، بلکہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ملیں گے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ ابھی پروگرام کے اس حصے کا جو ہے وہ اختتامی مرحلہ ہے، ایسے وہ دوست احباب جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صحت کے لیے کچھ کام کروں تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کا ہاسپٹل اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں خود سارا کچھ کر لوں، مگر کم از کم اس قافلے کا حصہ بننے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ منتھلی کچھ لوگوں نے باندھا ہوا ہے، تو یہ کم سے کم کتنی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آپ لوگوں کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہوں گا کہ جس کا جو حیثیت ہو، جس کی جو خواہش ہو، جو جتنا کر سکے وہ ضرور کرے۔ اور طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ اور طریقہ کار کچھ نہیں ہے، طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ بس انہوں نے یا تو یہ کہ اگر وہ خود انڈس ہسپتال کے اندر آئیں اور آ کر، ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے CRD کہلاتا ہے، وہاں پر آئیں اور آ کر اپنے یہ کہ جو ڈونیشن کو جمع کرائیں، یا زکوٰۃ یا ڈونیشن یا جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں، تاکہ خود پہلے وہ دیکھیں، پہلے وہ دیکھ بھی لیں، صحیح ہے، اور آ کر وہ کریں، اور برائے مہربانی یاد سے، چاہے وہ 2 روپے کیوں نہ ہو لیکن رسید لے کر ضرور جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پتہ رہے کہ یہ کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر جو اس وقت ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں، وہ میرا خیال آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ وہ چل رہی ہوں گی، یہاں پہ رابطہ کر کے جو ہے یا آن لائن سب کچھ میرا ہر چیز ہے۔ انفیکٹ پاکستان بھر کی تمام جتنے بھی بینکس ہیں ان سب کے اندر ہمارا اکاؤنٹ اس کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر جا کر وہ صرف ایک جگہ سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ہمارے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ بچوں کے جن کے پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کا ایک پروجیکٹ ہے، ہیپیٹائٹس بی کا پروجیکٹ ہے، ہیپیٹائٹس سی کا پروجیکٹ ہے، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی سیف ڈیلیوریز کے پروجیکٹس ہیں، یہ آلریڈی چل رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے چل رہے ہیں۔ اس کی ایک کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک بچے کا جس کا کینسر کا علاج ہے، وہ 15 لاکھ کا ایک بچے کا ایک علاج پڑتا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ جی کہ ہم صرف یہ کہ ہم ایک بچے کا ہم پورا علاج ہم اسپانسر کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی کہ آپ اس طرح کی ذمہ داری لے کے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، جیسا چاہیں جتنا چاہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ سارے، آپ ڈاکٹرز کی ٹیم
وہ واقعی ایک بڑی تعریف کے قابل ہے. ہماری دعا ہے کہ اسی طرح آپ اور ہمت کے ساتھ اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کے لیے خدمت کی وجہ بن سکیں. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس میں سب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, کوشش کرنا چاہتے ہیں کسی کی کوئی نہ کوئی مدد کر سکیں, کچھ نہ کچھ ہماری ذات سے کسی کا فائدہ ہو سکے. اور اس ماحول میں ان دنوں میں ہسپتالوں میں خون کا عطیہ بہت کم ہو جاتا ہے, تو آپ روزے سے پہلے یا روزے سے بعد یا جیسے آپ مناسب سمجھیں, جو آپ کے اسکالرز وغیرہ جو آپ کو بتائیں یا پوچھیں کسی سے, خون کا عطیہ ضرور دیجیے. کہ مطلب جہاں ہم خدمت کرتے ہیں اس مہینے میں, کوشش کرتے ہیں, اور اس مہینے میں کوئی خون کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں آ جائے, تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک شرم کی بات ہے. اس وقت ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہوں گے اور ہم ایک الگ موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم یہاں پہ کچھ بڑے اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے, جیسے کہ عدم برداشت. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جس کو حل کرنے کے لیے مختلف سیکٹرز پہ اپنی اپنی نوعیت کا کام ہو بھی رہا ہے, اور آج یہ پروگرام بھی کچھ ایسے ہی کام کی ایک کڑی بھی ہے. اچھا, عدم برداشت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ, مطلب ڈپریشن جیسے مسائل جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں. تقریباً بہت سارے لوگ وہ اس مرض کو فیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, مطلب کہ وہ ایک مطلب بالکل برا نہیں سمجھتے ہیں اور ایک فیشن کی طرح لیتے ہیں کہ یار وہ ڈپریشن ہو گیا بہت زیادہ. اور تو مطلب اس طرح کے ہمیں ایکسپریشنز کے ساتھ بھی لوگوں سے یہ سب سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور کیا ہم واقعی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سارے مسائل اور ان امراض سے, جو ہماری ذات کے, شخصیت کے, کردار کے جو مسائل ہیں, امراض ہیں, کیا ہم ان سے نکل سکتے ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے. میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب مولانا نعیم الحسن صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں درکار ہیں. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے خداوند کریم. اس آمین. رمضان کی رحمتوں کو مسلسل آپ کے شامل نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان ہیں یہ سونیہ ہیں, جو آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے پروگرام میں شامل کریں گی. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا مولانا صاحب, آپ کیا کہیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں, اگر عدم برداشت کی پہلے بات کریں اگر تھوڑی سی, تو ایک تو ویسے ہی مسئلہ ہے, مگر رمضان میں ہمیں چیزیں بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, اور کیسے ذرا قابو پانا چاہیے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. اصل میں ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے, بیشتر مسلمانوں نے, کہ جس چیز کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے اس حکم کی تعمیل نہیں کرنا. اور خود یہ روزے جو ہیں یہ برداشت کا ہی سبق دینے کے لیے اللہ نے قائم کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون یعنی کیا ہے, تم صابر بندے بن جاؤ, متقی بندے بن جاؤ. یہ جو عدم برداشت ہے یہ صبر کی بالکل برعکس ہے. اچھا, پھر اس کے بعد
कुरान मजीद जो है वो देखिए खुद कुरान के अंदर कितना बेहतरीन जुमला, अय्याम मादूदा, ये जो हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, वाजिब किया है, ये बहुत थोड़े दिनों के लिए हैं, बहुत ही कम दिनों के लिए हैं। यानी 12 महीनों में से फ़कत एक महीना जो है तुम्हें हम इस रोज़े की दावत दे रहे हैं, और इससे घबराने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो डॉक्टर है, वो कहता है कि भाई ये आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो और इससे आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, इस इंजेक्शन का जो है थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा, ऐसे ही अल्लाह भी कह रहा है अय्याम मादूदा, ये थोड़ा सा आपको महसूस होगा, लेकिन ये बहुत थोड़ी सी तकलीफ है, अय्याम मादूदा। लेकिन क्या होगा, इस इंजेक्शन के लगाने का नतीजा क्या होगा? जिस तरह डॉक्टर कह रहा है ये इंजेक्शन जो है आप घबराइए नहीं, ये इंजेक्शन हमने आपसे माक़बल लोगों को भी लगाया है और देखिए वो सेहतयाब हो गए। हाँ कुरान मजीद भी यही कह रहा है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों ये जो रोज़े हैं तुम्हारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं किए, तुमसे पहले भी, तुमसे माक़बल उम्मतों पर भी हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो डॉक्टर कह रहे हैं भाई ये इंजेक्शन मैं पहले भी लगा चुका हूँ मरीजों को, हाँ ठीक है, पहले भी लग चुका है ये इंजेक्शन, घबराने की ज़रूरत नहीं है तुमसे। और फिर देखो उसका नतीजा क्या हुआ, लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे डॉक्टर कह रहा है कि हाँ तुम्हें जो है ये अगर ये इंजेक्शन लग गया तो तुम जो है तुम्हें सेहत मिल जाएगी, ज़िंदगी मिल जाएगी। इसी तरह अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने ये रोज़े रख लिए उस तरीके से जिस तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं, तो तुम इंसान बन जाओगे, तुम मुत्तकी बन जाओगे, तुम परहेज़गार बन जाओगे, तुम साबिर बन जाओगे, तुम शाकिर बन जाओगे, तुम काने हो जाओगे। सही, यानी कि और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी इतनी तकलीफ भी नहीं है, अय्याम मादूदा तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए हैं। जी हाँ। और मेरा ख्याल ये सबसे आसान और एक सहूलत के साथ जो पैकेज दिया गया वो मुसलमानों को दिया गया। हाँ, ये एक अल्लाह जो है वो एक तरबियत कर रहा है इंसान की, यानी अदम बर्दाश्त जो है उसको अल्लाह जो है वो इसके वजूद से निकालना चाहता है, अदम बर्दाश्त को, इसको सिखाना चाहता है पेशेंट सब्र, कि देखो सब्र जो है वो क्या होता है। अब हमारी क्या सूरत हाल होती है, आप यकीन करें हम लोग अभी दीन से बहुत दूर हैं, हमारा जैसे जैसे रोज़ा बढ़ता है आगे वैसे वैसे हमारी बर्दाश्त ख़त्म होती चली जाती है। और वो मेरा ख्याल है कि वो एक मौका होता है कि हम अपनी ये जो बर्दाश्त वाला जो एक मादा है वो अपने अंदर पैदा कर सकें। मेरा ख्याल वही सही मौका होता है। अगर इस हालात में हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर तो सब आसान हो गया ना भाई। तरबियत है ना, ये तरबियत का महीना है, ये जो महीना है ये ट्रेनिंग टफ ही होती है हमेशा। हाँ, ये जो है इंसान साज है। मसलन अगर तुमने इस महीने में अपने आप को संभाल लिया, हाँ, तो अगले 11 महीने जो है ना वो तुम्हारे बड़े पुरसुकून गुजरेंगे, हलवा हो जाएंगे। देखिए आप मिसाल के तौर पर अब मसलन शब कद्र इसमें रख दी, जी हाँ, ठीक है। हाँ, अब क्या है, तुम्हें इस महीने में तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने इस महीने की ट्रेनिंग कितनी मजबूती से ली है या कितनी कमज़ोरी से ली है। सही। जितनी मजबूत तुम्हारी ट्रेनिंग होगी उतने अगले 11 महीने तुम्हारे लिए जो है वो आसान हो जाएंगे। सही सही सही। फिर वो जिस तरह शब कदर का आपने जिक्र किया है, तो कोई एक दिन फिक्स नहीं बताया गया, आपने वो ऐसे ऐसे बताया कि एक रात छोड़ के एक दिन पाक रातें हैं, जी हाँ, ताकि इंसान चाहत से ढूंढने की कोशिश करे, जी हाँ, कुछ रातें वो इबादत करे, जी, उसे मज़ा आने लगे, जी, और फिर उसके बाद वो इसको रूटीन बनाने की कोशिश करे। हाँ। देखें कि किस तरह आप अपनी चाहत के मुताबिक ट्रेनिंग जो है वो आपकी हो रही है हर इंसान की तरफ। अच्छा, ज़हनी दबाव जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। भाई जब सब्र नहीं होगा, हाँ, जब सब्र नहीं होगा तो लामुहाला उसका नतीजा क्या है? अदम बर्दाश्त, ज़हनी टेंशन, मुश्किलात। जब तवक्कुल नहीं होगा, जब अल्लाह पर यकीन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तवक्कुल, यकीन, सब ये चीज़ें जब नहीं होंगी तो ज़हनी टेंशन होगा। ठीक है। मगर देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मतलब मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि एक मोमिन
اور ایک کافر، یہ دونوں، ان دونوں کو اگر پانی میں اتار دیا جائے تو ان دونوں میں سے بچے گا وہ جسے تیرنا آتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے وہ کچھ چیزیں بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں یہاں پہ مہنگائی کا ایک بوجھ ہے، مطلب جو ہمارے اعصاب پہ جو ایک پریشانی جس کا ہم سامنا کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے اپنے روزگار جو ہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بچوں کے مستقبل، سیکیورٹی، امن کی صورتحال، یہ ساری چیزیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کندھوں پہ بوجھ کی طرح ہمیں تھکا رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں ڈپریشن. تو اس کا علاج اگر روحانی طریقے سے یا دین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہماری وہ کون سی ایک چھوٹی سی ایک پریکٹس جو ہے بہت بڑے اور واضح طور پہ اثرات جو ہے مرتب کر سکتی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کا جواب قرآن نے دیا. وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فقط لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے. یہ تسبیح کی طرف اشارہ ہے. سمجھے؟ لا الہ الا اللہ سے کیا مراد؟ یعنی اللہ کو اپنا حقیقی رب مان لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ یعنی تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو آلو سستے ہو جائیں گے، پیاز سستی ہو جائے گی، دالیں سستی ہو جائیں گی. نہیں، اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی معرفت حاصل کر لو، فلاح پا جاؤ گے. اب جب جہاں پر معرفت خداوند عالم ہوگی، جہاں پر اللہ کی معرفت ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، بے شک، وہاں ایک دوسرے کو اذیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہر شخص، ہر انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے گا. کہتے ہیں ارسطو یا افلاطون تھا، تو وہ ایک دیکھیے بہت پیارا واقعہ ہے. ارسطو یا شاید افلاطون تھا، تو وہ ایک شہر سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر نہ کوئی کورٹ ہے، نہ کوئی کچہری ہے، نہ کوئی پولیس ہے. وہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیسا شہر ہے جہاں لوگ لڑتے نہیں ہیں، جہاں لوگ جھگڑے نہیں کرتے، نہ کوئی کورٹ ہے، نہ کوئی کچہری ہے، نہ کوئی پولیس ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک شہری کو پکڑا، بھائی یہ تمہارے پاس کیا جھگڑے وگڑے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کوئی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے. تو کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنا اچھا تم ایسا ہے، شام کو میرے گھر چلنا. تو وہ شخص اس کو شام کو اپنے گھر لے کر کے چلا گیا. جب گھر لے کر کے گیا تو گھر کے دروازے پر ایک قبر کھدی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو اس قبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا آخری ٹھکانہ یہ ہے. تو اس قبر کے خوف کی وجہ سے ہم شہر میں جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر پاتے، اور جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس قبر کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم گھر میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے کہ ہماری منزل یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے، ہمارا آخر یہ ہے. تو یہ جو بیچ کا ایک سفر ہے چھوٹا سا، وہ جو اس گھر میں اور باقی لوگوں سے جن سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو اس کو ذرا ٹھیک سے گزاریں. آنا ہم نے یہاں کچھ نہیں لے کے جانا اور کچھ نہیں رہ جانا سوائے تو جب ہمارے پیش نظر اللہ ہوگا، اس کا خوف ہوگا، تو یہ عدم برداشت، یہ لڑائی جھگڑے، یہ ٹینشنیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. بالکل صحیح. قولوا لا الہ الا اللہ، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کو صرف زبانی اور کلامی کہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ام سونیا بھی موجود ہیں، اور ام سونیا سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں. اور اس نعت رسول مقبول کے بعد ہم جو ہمارا موضوع ہے آج کا، جس میں ڈپریشن ہے اور مطلب عدم برداشت ہے، اور آج کے مسلمان کے حوالے سے، اسلام سے دوری کے حوالے سے جس میں بات کر رہے ہیں، اس موضوع پہ ہم بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے. اس وقت ہم ام سونیا سے نعت کی درخواست کرتے ہیں. صلی اللہ
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, कि तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाक अच्छा मौलाना साहब, एक और चीज़ इसमें तस्हीह कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि हमारे यहाँ जो डिप्रेशन की बढ़ती हुई शरह है, उसके पीछे कुदरत ने हमें, दीन इस्लाम ने हल तो दिया हुआ है। वो हल ये है कि जो हम कहते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है, ये जिस जगह पे हमारा काम या हमारी कोशिश ख़त्म होती है, उसके बाद हम अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं कि ठीक है ये अब अल्लाह ताला जो है ना वो इसमें हमारी मदद फरमाएंगे। किसी का नुकसान हो जाना कारोबार में बहुत, क्योंकि डिप्रेशन होता क्या है, किसी एक चीज़ को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाना।
آپ ایک چھوٹی سی پریشانی کو وہ سوچے جا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی اسٹرینتھ ختم کر دی، کسی مطلب جو آپ کی جو اصل جو طاقت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، قوت ختم ہوتی جا رہی ہے وہ کام کرنے کی، وہی آپ کو ڈپریشن آپ کو یہیں اسی طرف لے کے آتا ہے۔ مگر دین اسلام ہمیں جو اتنا خوبصورت اس کا حل بتا رہا ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اس پہ جو ہوا اس کے بعد آپ نے کہا جو اللہ کو منظور، تو وہ سارا کچھ آپ نے پریشانی ادھر اوپر اللہ تعالیٰ کے حوالے کی اور آپ اپنے کام پہ پھر سے دوبارہ سے لگ گئے۔ تو یا ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر کام میں فعل میں اپنے شامل رکھنا، مگر ہم یہ دل سے بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس وقت سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ جو صاحب یہ کہہ دیں گے نا کہ ہاں انشاءاللہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، اسی کے وقت پہ آنے کا ایک سوال کھڑا ہو جائے گا، کیا یہ واقعی آ جائے گا؟ سارا کچھ ہی اللہ پہ ڈال دیا، اب اس نے اپنی کوشش تو کرنی کوئی نہیں۔ تو یا آپ یہ کہہ کے ٹالا انشاءاللہ تعالی، ہاں یہ انشاءاللہ کہہ دیا، اگلا بندہ یقین کر لے گا، چلو اب تو یقین کر لیا، میں یہاں سے تو نکلوں۔ تو کیا اگر ان معاملات کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے تو ہمیں کچھ اس سیکٹر پہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ پریشانی ہے کیا، نقصان ہے کیا۔ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ پریشان کیوں ہوتا ہے آدمی، صحیح ہے، نقصان کیوں کرتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دیکھیے اس کے پریشانی خود بخود نہیں آتی، مصیبت خود بخود نہیں آتی۔ مصیبت دو قسم کی ہیں، ایک مصیبت امتحانی ہے اور ایک مصیبت مکافاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، امتحانی مصیبت میں نو ٹینشن، اس میں تو ویسے بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ سکون ہی ہے۔ جہاں اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جس کا امتحان ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ تو یہ کہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرح کہ سب کچھ لٹا کر کے بھی وہی جملہ کہتا ہوا جاتا ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ واہ سبحان اللہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ روایت نے لکھا کہ جیسے جیسے امام حسین کی شہادت کا وقت نزدیک تر ہو رہا تھا تو امام حسین کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ نورانیت، شادابی، مسرت نظر آ رہی تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ تو جہاں پر امتحان ہوتا ہے وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ٹینشن کہاں ہوتی ہے؟ ٹینشن وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ مکافات عمل ہوتے ہیں، جیسا آپ نے کیا ہے اب وہ دنیا پہ بھگتیں۔ مکافات عمل، ہاں یعنی جو آپ نے کیا تھا، جو آپ نے خطائیں کی تھیں، جو آپ نے غلطیاں کی تھیں، اب وہ پلٹ رہی ہیں آپ کی طرف۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِمَا كَسَبَ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُم، یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ نہیں ڈالتا، بِمَا أَيْدِيَكُم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہیں، ہاتھوں سے آتی ہیں۔ زیادہ تر نقصانات نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو غفلت کے سبب ہوتے ہیں۔ صحیح، پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، آپ کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے جس کے سبب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے اس میں اچھا اب اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں دو ہیں، مصائب امتحانی ہیں، مصائب جو ہے وہ مکافاتی ہیں۔ لیکن جو بھی مصیبت آپ پر آ رہی ہے اللہ اتنا کریم ہے کہ دونوں مصیبتوں کے مقابلے میں آپ کو اجر دے رہا ہے، حالانکہ آپ کو اپنا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس چیز کو بھی تم فیس کر رہے ہو تو ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ کیسے اجر دیں گے؟ وہ کہتا ہے اگر تم نے اس مصیبت پر صبر کیا، چاہے وہ مصیبت امتحانی ہو، چاہے وہ مصیبت آزمائشی ہو، ٹھیک ہے، یا مکافاتی ہو، اللہ کہہ رہا ہے دونوں مصیبتوں میں ہم نے اجر اس کا یہ رکھا ہے کہ اگر تم نے اس مصیبت پر صبر کیا تو ہم نے ہر مصیبت کے پیچھے، ہر پریشانی کے پیچھے ایک نعمت کو چھپا کے رکھا ہے۔
अगर तुमने सब्र किया तो वो नेमत हम तुम्हें दे देंगे। अगर तुमने दुनिया में आखिरत में दोनों जगह देंगे। हाँ। अगर तुमने उस मुसीबत पर सब्र किया तो वो नेमत हम तुम्हें दे देंगे, और अगर तुमने उस मुसीबत पर वावेला की, जज़ो फजा की, तो उसके मकफ़ात तो वाला अमल भी शुरू हो वो जाएगा। नेमत जो हम तुम्हें देने वाले थे वो हम तुम्हें नहीं देंगे फिर। तो ये नेमत जो है किस शक्ल में हो सकती है? ज़िंदगी में किसी भाई भी सब्र करो, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन। कुरान ने कह दिया ना, अल्लाह जो है साबिरों के साथ है, यानी अल्लाह उनके साथ नहीं जिनके साथ अदम बर्दाश्त है। अच्छा, तो सब्र जो है उसके साथ साथ ये भी नहीं, लाजिम एक है चीज़ कि ज़रा हमारी क्लियर अपनी कर लो। कोशिश पूरी हो। यानी अगर इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, यानी अल्लाह जो है साबिरों के साथ है, तो क्या मकसद है? क्या मसलन जो सब्र नहीं करते उनके साथ अल्लाह नहीं है? नहीं, अल्लाह उनके साथ भी है, अल्लाह उनके साथ भी है। अगर अल्लाह उनके साथ ना हो तो वो परेशानियों से निकल ही नहीं सकते। खुदा तो उनको भी देता है ना कि जो खुदा के को तस्लीम भी नहीं करते। हाँ दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, जी, ठीक है, मगर उनके घर भी, उनके बच्चों को भी रोटी तो खुदा ही देता है, रिज़्क़ तो रब भी दे रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रुखसाना ज़ैदी साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह टॉपिक हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन। और मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। जनाब पूछिए। हम देखते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि हमने देखा है कि वो मतलब ये कि अल्लाह ताला से रुजू करने के बदले वो डिप्रेशन के शिकार हुए भी होते हैं। इधर जैसे कि बाज़ लोग, एक शख्स को देखा था हमने कि वो ये थे कि जब घर में होते थे तो उनको बहुत शदीद डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। दरवाजे खोल रहे हैं, खिड़कियां खोल रहे हैं, और मतलब ऐसा उनको होता था कि किसी तरीके से उनको कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है ना, उनको हमने जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने कभी उनको जुमे की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी उनको जो है दुआएं करते हुए देखा। लेकिन ये है कि उनके घर वाले ज़रूर करते थे। लेकिन ये कि ऐसे लोग क्यों होते हैं और वो क्यों अल्लाह ताला से रुजू नहीं करते, और क्या उनके अंदर ऐसा होता है कि वो लोग उनको कहें भी कि आप अल्लाह ताला की तरफ जाएं, अल्लाह से रुजू कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं करें, तो वो नहीं करते? वो क्या वजह है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपका सवाल ये है कि जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है, कोई आजमाइश का वक्त होता है, तो इंसान जो है वो रुख अल्लाह ताला की तरफ जानिब क्यों नहीं करता है, जबकि हर मसले का हल आपको इस रास्ते पे मिल रहा होता है। ऐसी वो क्या वजह होती है जो आपको उधर जाने से रोक रही होती है? ठीक है, इस हवाले से हम बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, और हम उम्मे सोनिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपने बड़ी खूबसूरत नात रसूल मकबूल पेश की। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और नात ख़्वां मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से, अदम बर्दाश्त के हवाले से, और इस्लाम से दूरी के हवाले से। मेरे साथ मौलाना नईमुल हसन साहब मौजूद हैं, और वक्फे से पहले हमारे साथ नात ख़ां उम्मे सोनिया मौजूद थी, और अभी हमें ज्वाइन किया है उम्मे सफ़िया ने। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सफ़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। माशाल्लाह। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, रुखसाना ज़ैदी, जिन्होंने जो सवाल किया उसका मेरा ख्याल जो लुबे लबाब था वो ये था कि जब किसी को कोई परेशानी होती है या डिप्रेशन की भी हम शिकार होते हैं, तो हम इधर उधर उसका रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और जबकि उसका रास्ता जो है वो अल्लाह ताला की राह में जो है वो मौजूद होता है, तो हम उस तरफ क्यों नहीं आते? आखिर वो क्या चीज़ होती है जो हमें रोकती है ठीक होने से या सही रास्ते से? हमें सब पता भी हो, फिर हम इंतखाब उस रास्ते का नहीं कर रहे, तो उसमें वो आखिर वो ऐसे क्या वजह बनती है? ये उन्होंने कुछ पूछा था। देखिए, अदम बर्दाश्त जो है वो पैसे से ख़रीदी जा सकती है, और ख़रीद लेता है आदमी।
خریدی جا سکتی ہے. ہاں عدم برداشت جو ہے وہ پیسے سے وہ خرید لیتا ہے، اور عدم برداشت کو جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے پیسے سے، لیکن صبر اور سکون کو جو ہے وہ پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، جب تک کہ وہ راستے نہ اپنائے جائیں کہ جس میں سکون ملے. سکون تو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. روئے زمین کی سب سے قیمتی شے کا نام ہے سکون. بے شک، کیا خوبصورت بات کی آپ. روئے زمین کی سب سے قیمتی ترین شے کا نام ہے سکون. اور اسی کی تلاش میں ہم یہ سب کچھ اپنی زندگی کے معاملات. ایک دفعہ ایک ضرورت تھی کسی کو نیند کی ٹیبلٹ کی، تو میں میڈیکل اسٹور کے اوپر وہ ٹیبلٹ لینے کے لیے گیا. تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ ٹیبلٹ جو ہے نا شارٹ ہے پوری مارکیٹ میں. تو میں نے کہا ایسی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لیجیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نیند کی گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. یعنی نیند کی جو اچھی ٹیبلٹ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کی کس طرح نیندیں اڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ویسے تو یہ میڈیکل کی کمپنیز جو ہیں یہ اپنے نمائندے بھیجتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ بھئی ہماری دوائیں بکواؤ. جی ہاں جی ہاں. اور نیند کی جو وہ دوائی میں لینے کے لیے گیا تو پوری مارکیٹ میں وہ شارٹ تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہر گھر کے اندر یہ عدم برداشت، ٹھیک ہے، یہ رویے، یہ بے سکونی اپنی انتہا اور عروج کو چھو رہی ہے. اب یہ تو درد ہے معاشرے کا. اس وقت آپ یقین کریں بالخصوص اس ذہنی دباؤ کا شکار جو ہے وہ خواتین زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے مقابلے میں خاتون جو ہے کمزور ہوتی ہے. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خاتون کو گھر کے اندر مثلا دبا لیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے دبا لیا جاتا ہے. کبھی بھائی کا پریشر ہوتا ہے، کبھی باپ کا پریشر ہوتا ہے، کبھی شوہر کا پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اولادوں کا پریشر ہوتا ہے ماں کے اوپر. تو وہ خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر بے انتہا جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار آج کل اس دور میں ہو رہی ہیں. ہو تو مرد بھی رہے، جیسے ابھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ کبھی کھڑکیاں کھولتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. یہ ایسا اچھا، اب اس کا یہ سارے مسائل ہیں. آپ یقین کریں آپ پرچون کی دکان پہ سودا لینے کے لیے جائیں، وہاں اتنا رش نہیں ہے. میڈیکل اسٹور پہ آپ جائیں تو آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا دوائی کے لیے. آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ اتنا رش میڈیکل اسٹور پہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ صاحب آپ کا مائک بالکل ادھر جاتا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ جو جی سننے والے ہیں نا وہ آپ کو ٹھیک سے سن نہ پائیں. صحیح. تو بڑی نوازش. تو اب یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ رش کم نظر آ رہا ہے، اور میڈیکل اسٹور پہ ایسا لگتا ہے چھتا لگا ہوا ہے مکھیوں کا جیسے. جی 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 سمجھے؟ تو کیا حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں حل. ہاں یہ تو درد تھا، اب اس کی دوا کیا ہے؟ دوائی کیا ہے میڈیکل اسٹور کے علاوہ؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو درد تھا جو بیان کیا آپ نے، اس کا مداوا کیا ہے؟ ہاں اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ سنیں. اس کا حل بھی قرآن مجید نے دے دیا. کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو اللہ کا ذکر ہے تمہارے دل کو اطمینان دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ذکر اور اذکار، مثال کے طور پر میں بیچ رہا ہوں ہیروئن کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایسے ویسے دیکھیں کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تسبیح ان کی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سود کا کام کر رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہیں دل کا سکون مل رہا ہوتا ہے. غلط چیزیں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب کیا
यहाँ भी जैसा आपने हाँ, उनको सवाल दिल किया का सुकून मिल रहा होता है क्या कि उन्हें? क्या मसलन इनको दिल का सुकून मिलेगा, क्योंकि गोली तो वो खा रहे हैं उस मर्ज की। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी ज़बान को जो है वो तो आप ज़िक्र इलाही में मशगूल रखे हुए हैं, और दिल आपने जो वो शैतान को दिया हुआ है। ठीक है, हाथ आपने शेर के मुंह में दिया हुआ है और आप पढ़ रहे हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई हाथ तो निकालो शेर के मुंह से। सही है। तो अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हमें रखना चाहिए, और अपनी तरफ से कोशिश भी रखनी चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको अपनी ज़िंदगी से किसी तरह माइनस करते रहें हम लोग। अब अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़िक्र क्या है? सिर्फ अल्लाहु अकबर कहना ये अल्लाह ताला का ज़िक्र है, या इसकी आप और भी कुछ दर्जात देखते हैं? देखिए, होता ये सबसे जो आसान काम होता है वो ज़बान को हिलाना होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये छटाक भर की ज़बान जो है ना, ये क़यामत है। बेशक ऐसा है। सबसे पहले माशरे के अंदर आपको इस ज़बान को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। 300 मुसीबतें ऐसी हैं जो इस ज़बान की वजह से आती हैं इंसान पर, है छोटी सी है, छिटाक भर की है, लेकिन पूरे वजूद की वो अहमियत नहीं जो ज़बान की है। मिसाल सुना करते थे कि ये ज़ुबान ही है जो गधे पे भी बिठाती है, और यही ज़ुबान है जो तख्त पे भी बिठाती है। बेशक। ठीक है, तो इसका आप पे डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं। अच्छा ठीक है, आपने ये कहा कि मतलब इन सारी बातों से जो मुझे जो नहीं, अभी हम हासिल हुआ- उस पर नहीं पहुँचे। ज़बान मसलन हम पहले जो हमारी जो पहली कोशिश होगी वो ज़बान पर जिक्र का जारी करना होगा। ठीक है। ठीक है, जब आप ज़बान पर जिक्र जारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं उन रास्तों पर चलूं जो अल्लाह ने मुझे बताए हैं, आइमा ने मुझे बताए हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे बताए, अगर आपने कोशिश की, सही की, तो ये जो जिक्र है ये आपके लिए माविन और मददगार साबित होगा। माविन और मददगार साबित होगा। पहले ये जिक्र आपकी ज़बान पर जारी होगा, आस्ते आस्ते ये जिक्र एक रोज़ ऐसा आएगा कि ये आपके कल्ब में उतरता चला जाएगा, और फिर जैसे कि कुरान मजीद कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पैगाम है और एक रास्ता है, एक दवा है कि हमें अगर कभी भी कुछ डिप्रेशन या कुछ ऐसा एहसास हो तो हम अल्लाह ताला के ज़िक्र को जारी रखें। और सब भी ये जिक्र से मुराद ये नहीं है या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ये फ़कत नहीं। अच्छा, तो फिर तो तशरीह बनती है। जी जी। जिक्र से मुराद ये, जिक्र से मुराद ये है कि हराम से बचना है। ओके, अब हराम में झूठ भी आता है और पता नहीं क्या क्या, गीबत भी आती है और बेशुमार। आप जाकिर हैं ना, अल्लाह के जाकिर हैं। हाँ, जो अल्लाह का जाकिर हो, जिसकी ज़बान पर जिक्र अल्लाह हो, फिर उसकी ज़बान पर जिक्र शैतान अच्छा नहीं लगेगा। बेशक बेशक बेशक। ठीक है ना। जिक्र ये है कि हराम से आपको बचना है, और जो वाजिबात हैं उन पर अमल करना है, फिर आपको इत्मीनान क़ल्ब मयस्सर होगा, फिर आप कोई टेंशन नहीं आपके लिए। सही है, ना आप खिड़की खोलेंगे ना दरवाजे खोलेंगे, बिल्कुल आप सही है। सुकून के साथ अपनी मंजिल को देखेंगे बारगाह इलाही में, और ख्वाहिश पैदा होगी आपके दिल में, मौत की तमन्ना पैदा होगी। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। सही है सर। ये देखिए, आपने जो हल बताया है ये कुरान पाक की वो उसी आयत के तर्जुमे की तरफ आप ले गए जो आपने शुरू में कहा कि जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेज़गार हैं, वो सुकून में हैं, और यह मतलब हर परेशानी का हल जो है वो इसी चीज़ में कि आप मुत्तकी हो जाएं, परहेज़गार हो जाएं, मोमिन हो जाएं, है ना। एक इंसान के लिए ये रास्ता इख्तियार करना ये फ़ायदे का सौदा है, और आप भी यही फरमा रहे हैं, कुरान पाक भी यही फरमा रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जितने
ائمہ کرام سب نے یہی فرمایا. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. ٹھیک ہے, اور اس حالات میں میں وہی سوال بھی اسی طرف لے کے آ رہا ہوں مشکل کے اوپر ہی, کہ ان حالات میں جہاں آپ کو ماحول میں ہی سب کچھ نہ مل رہا ہو, آپ کو عام کیا ہے چاروں طرف, وہ ہے جھوٹ, فریب, دھوکہ, رشوت, سفارش, عروج پر. ہاں, بددیانتی, مطلب جب ہر چیز یہ آپ اس ماحول کے اس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہوں اور پھر اپنے آپ کو متقی یا وہ ایک مومن بنانا, یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. یہ مطلب ایک تو ماحول وہ بنا ہو نا کہ سارے عبادت گزار ہیں, اچھے ہیں, سارے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, دل آزاری نہیں کرتے کسی کی, وہاں پہ آپ آہستہ آہستہ ان جیسے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ جناب وہ فلانا شعبہ نہیں ہے پاکستان میں, فلانا ادارہ, یار وہاں رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے, آپ نہیں کام کر سکتے. تو مطلب کوئی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ماحول ایسا ہے تو اس میں مومن متقی پرہیزگار رہنا یہ صرف باتوں کی حد تک یہ رہ گیا معاملہ ہے. ہاں, یعنی جہاں پر قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, جہاں جو ہے فساد اپنے بلندیوں کو چھو رہا ہے, خشکی اور تری کو جو ہے وہ فساد نے گھیر لیا ہے. جی ہاں, انصاف کا نظام دیکھیں آپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, خشکی اور تری کو فساد نے گھیر لیا ہے. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, فساد نے گھیر لیا ہر جگہ پہ. ہاں, اب ایسے عالم میں مولانا آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کتابوں میں تو مل سکتی ہیں, ہم ان کا نیت تو کر سکتے ہیں, ارادہ کر سکتے ہیں, مگر باہر نکلیں گے تو پھر بھول جائیں گے ایک لمحے کے لیے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بھائی مولانا ہم تو چاہتے ہیں کہ مثلا یہ جو ہم کپڑے پہن کر کے باہر شفاف نکلے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ شفاف رہیں, ایسے ہی رہیں. ہاں صحیح ہے, لیکن آلودگی اتنی ہے کہ یہ ہمارے کپڑے میلے کرے گی. بالکل صحیح ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں, ایسے عالم میں کیا کریں ہم, کیسے زندگی بسر کریں, یہ بات ہے نا. یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. اچھا ہاں, کیونکہ ادھر تو اس سے بھی زیادہ تاریک معاشرہ تھا. اور رسول اکرم نے بتایا تھا, اپنے اصحاب سے کہا تھا, جب رسول اکرم نے کہا کہ میرا سلام ہو اپنے ان بھائیوں پر جو فلاں صدی کے اندر آئیں گے, تو چیخ کر کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ, ہم اب تک آپ کے اصحاب رہے, آپ نے ہمیں بھائی نہیں کہا, ان کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں جو 1400 سال کے بعد آئیں گے, آپ ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں, تم اگر کوئی کوتاہی کرتے ہو, غلطی کرتے ہو, میں تمہیں روک دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں, تمہیں بچا لیتا ہوں, لیکن وہ جو 1400 سال کے بعد لوگ آئیں گے ان کے درمیان نہ کوئی امام ہوگا, نہ کوئی نبی ہوگا, ہر طرف ایسا معاملہ ہوگا کہ اس زمانے میں کیا عجیب تعبیر ہے, خدا کی قسم. کہتے ہیں اس زمانے میں یہ صورتحال ہوگی کہ تاریک اندھیرے میں کالے پتھر پر چیونٹی کا یا سوئی کا ڈھونڈنا آسان ہوگا. اللہ اکبر, یہ تو وہی تو ہے کہ ہمارے سچ جو ہے وہ ڈھونڈنا وہ کتنا مشکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈھونڈنا آسان ہوگا, کالے پتھر پر رات کی تاریکی میں سوئی کا ڈھونڈنا آسان ہوگا, لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل دل میں ایمان رکھنا ہو جائے گا. صبح انسان با ایمان نکلے گا, شام کو بے ایمان داخل ہوگا. یہ سوال تو رسول اکرم سے کیا لوگوں نے اس زمانے میں, تو پھر ساتھ ساتھ کوئی سولوشن بھی تو ہوگا. ہاں پھر بتایا رسول اکرم نے, کہا یہ ایسا تو مائک ہوگا. پھر ادھر جا رہا ہے آج لگتا ہے. آج یہ میں ادھر لگا لیتا ہوں. ہاں یہ صحیح ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں جی. اوکے ٹھیک ہے, باقی ہم بریک میں سیٹ کر لیں گے. ٹھیک, تو اب آپ سوچیں جہاں یہ صورتحال ہو کہ رسول اکرم خود بتا رہے ہوں کہ ایسا زمانہ آئے گا. ہاں 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 ہاں, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی بہترین ڈاکٹر تو وہ ہے جو تشخیص بھی دے لے اور دوا بھی دے دے. ٹھیک ہے, تشخیص بھی کرے اور پھر تجویز بھی کرے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ٹوٹل رحمت ہے. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بتا دیا, اس کا حل بھی بتا دیا. کہنے لگے کہ ہاں ایسا دور ہوگا کہ صبح انسان با ایمان نکلے گا, شام کو گھر پلٹے گا تو بے ایمان ہو جائے گا.
या रसूल अल्लाह ऐसे दौर में फिर क्या करेगा बंदा? कहा हाँ इसका हल है। कहा हल क्या है? कहा हल ये है कि ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलो, सिर्फ काम के मौकों के ऊपर घर से बाहर निकलो, जरूरी हाजत के लिए। ठीक है, वो एनवायरनमेंट जो है जो तकलीफ पहुंचा रहा है आप उससे तरह थोड़ा अवॉइड ही करें। जवाब दे रहा हूँ मैं आपका, जो आपने सवाल वाह 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 वाह, सही है। ठीक है, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलो, घर में बैठो जितना जरूरी है, बस जब जहां जरूरत हो वाजिबात के लिए वहां निकलो घर से बाहर, वरना घर में बैठो। ठीक। दूसरे, अगर घर से बाहर निकलो तो ये कहते हुए निकलो, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। जिक्र इलाही में मशगूल रहो, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप नियत करें, आप बुराई से बचने की नियत करें। अल्लाह कहता है तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, हम 10 कदम तुम्हारे साथ आएंगे। सुभान अल्लाह। तुम नेकी का इरादा तो करो, लेकिन इरादा तुम्हारी जानिब से। यानी कि नेकी का इरादा जो है वो हमने ही करना है, उसमें कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। और ये महीना जो है, मदद तो अल्लाह करता है, उसमें भी करता है, इरादा नियत में भी हमारे उसमें भी करता है। अगर अल्लाह ये तौफीक न दे आपको इरादे की, ये तौफीक भी अल्लाह की तरफ से आपके शामिल हाल होती है कि वो पहला कदम तो इंसान की तरफ से ही है ना। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे अपनी तरफ मदू न किया होता, अगर तेरी दलील ना आई होती तो मैं जान ही नहीं पाता कि मेरा रब कौन है। बिल्कुल सही। तो जो पहला कदम है वो तो इंसान की तरफ से ही होता है ना, कि कोशिश यकीनन पहला, हाँ ये बात, तो अल्लाह ताला भी तो ये बात उन्हीं की मदद करता है ना जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। तो सर प्रोग्राम का जो वक्त है वो पता भी नहीं चला है, वो किस तरह वो इख्तिताम की तरफ आ गया है। हमारे साथ उम्मे सफ़िया हैं। उम्मे सफ़िया, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। और मेरा यकीन है कि ज़िक्र अल्लाह ताला का ज़िक्र, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है, ये भी हमारे लिए बहुत सारी इस तरह की ज़हनी परेशानियों को एक कम करने की दवा से कम नहीं है। तो आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम वो सही रास्ते का इंतखाब करें जो अल्लाह ताला को पसंद है। हम ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान और ऐसे इंसान बन जाएं कि जो वाकई एक, जो अल्लाह ताला को पसंद है कि इस तरह के मेरे बंदे होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमारा उनमें शुमार करे। उम्मे सफ़िया से हम दरख्वास्त करेंगे, इनकी नात के साथ जो है आप दोस्तों से हम इजाज़त भी चाहेंगे। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। आज जुम्मतुल मुबारक है, हम सबको अपनी दुआ में यूँ ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेली और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेली और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वकार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वकार। हो करम सरकार,
बार और लिपटना मुल्तज़िम सेवा लिहाना बार बार हो करम सरकार अब तो हो गया